أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے درس کا آغاز آج کا سورہ الکوثر جس کا نمبر 108 ہے اور اس کے اندر 3 آیات ہیں، اس سے ہو رہا ہے. یہ بہت مشہور صورت ہے اور اس کے بہت سے وظائف جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، خاص طور پر رزق کی کثرت کے لیے. اور اس کے بارے میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ لکھا تو ہے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں کہ جو اس کے مدنی ہونے کے اور مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام مسلم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ آپ کو اونگ سے آئی، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور بیداری کی حالت میں، اور آپ مسکرا رہے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے جو ہے یہ مسکراہٹ جو آپ کر رہے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب اس وقت میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور اس کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور یہ صورت تھی انا اعطیناک الکوثر. تو پھر آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تمہیں پتہ ہے الکوثر کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ الکوثر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کا وعدہ لیا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی بھلائیاں ہیں، اور قیامت والے دن میرے امتی اس کے اوپر آئیں گے، اور اس کے جو پاٹس ہیں، اس کے جو برتن ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کے برابر ہے. اور ان میں کچھ بندے ایسے آئیں گے جن کو میں سمجھوں گا کہ یہ میری امتی ہے، تو مجھے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ آپ کے بعد یہ چینج ہو گئے تھے. تو اسی وجہ سے کچھ مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ یہ صورت، حضرت انس بن مالک تو مدنی ہے، ویسے وہ تو مسلمان بھی مدینے میں ہوئی ہے اور بڑی کم عمر کے تھے. تو اس وجہ سے ایک بڑی تعداد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مدنی ہے. اب ایک اور واقعہ ہے کہ جو اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آ، آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو آپ کو جو تھے، آپ ایک نہر پہ تشریف لے گئے اس سفر کے دوران، اور اس کے دونوں کنارے جو تھے وہ ہیرو جواہرات سے مرصع تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ یہ مشک اور عنبر اور بڑی اس کی جو خوشبو ہے بڑی اچھی تھی، مشک کی خوشبو تھی. تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیسی نہر ہے؟
اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ هو الکوثر الذی خبأ اللہ لک ربک، یہ وہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور قیامت والے دن آپ کو جو ہے وہ عطا ہوگی۔ تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف مکی زندگی میں ہوئی، تو اس لیے مفسرین کی ایک تعداد جو ہے وہ اس روایت کی بیس پر اس صورت کو مکی قرار دیتی ہے، اور ایک تیسری روایت ہے جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ کے ایک سردار نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، تو اپنے سرداروں سے اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سٹریس نہ لیں ویسے آپ دیکھیے، یہ خواہ کسی کام میں جو لگے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کے بچے بھی، اولاد بھی نہیں ہے، اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ خود بھی ختم ہو جائیں گے، تو یہ سارا کام ہم ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہو بس۔ اسی طریقے سے ایک ابی بن کعب، ایک یہودی سردار مدینے سے آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اس کے سامنے مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رکھا، تو اس نے یہ کہا کہ بھی آپ کا جو دین ہے، نعوذ باللہ، آپ کا جو مذہب ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان کے مقابلے میں آپ کا دین اچھا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، مکہ کے مشرکین شرک اور بت پرستی کر رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا گیا ویسے، کہ یہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے کفار اور مشرکین سے یہ کہہ دیا کہ آپ کا ریلیجن نعوذ باللہ بیٹر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری جو اس نے بات کہی، وہی بات کہی کہ آپ فکر نہ کریں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے، اور یہ فنش ہو جائیں گے۔ تو یہ تین ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس کے بارے میں مفسرین نے کچھ مفسرین نے ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہا کہ یہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، علی کل حال یہ لکھی جاتی ہے مکی صورت ہے بس، اور اس کے مکی صورت ہونے کے قیاس کرنے کے لیے سبسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اور کوثر کے معنی دو ہیں۔ ایک تو اگر ٹیکنیکل ٹرم میں لیا جائے تو کوثر سے مراد یہ ہوگا کہ جو نہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مسلمان اپنی دعا میں کہتا ہے کہ اللہم اسقنا من حوضہ الشریف شربتاً ہنیۃً لا نسمع بعدہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ان کی جو نہر ہے اس سے پلائے گا، کہ وہ پانی جو اس کا ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو انسان ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا اکرام کریں گے کہ اپنے دست اقدس سے ان کو پلائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی چار کنارے ہوں گے، اور ہر کنارے پر چاروں خلفائے راشدین جو ہیں اپنی ترتیب کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی خدمت کریں گے اور ان کو ریسیو کریں گے۔ کوثر کا دوسرا معنی، اس کا جو اوریجنل روٹ ہے، کاف تھا اور را، مینس ابنڈنس، اور ابنڈنس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، یہ انکلوسیو ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کے اندر نہر کوثر بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آپ کو نعمت عطا فرمائی وہ تمام کی تمام ہے۔ اس کے اندر مراد قرآن پاک بھی لیا جاتا ہے، اسلام بھی لیا جاتا ہے، صحابہ کرام بھی لیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو فتوحات عطا فرمائی،
آپ کا ذکر خیر ہے اذان کے اندر، نماز کے اندر، تو یہ تمام کی تمام جو برکات ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اور ایک بہت اہم نقطے کی بات ہے، اگر آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ بھی نہیں فرما رہا کہ آپ کہیں، قل آپ یہ کہیں۔ اللہ فرما رہا انا، ہم ہیں جو آپ کو وہ دیتے ہیں ویسے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں ویسے۔ فصل ربک وانحر، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو یہ انعامات عطا فرمائے، فا تعقیب کا ہے، آپ کیا کریں اس کے شکرانے میں؟ نماز پڑھیں اور اونٹوں کی قربانی دیں۔ دیکھیں، نماز بدنی عبادت ہے اور اونٹوں کی قربانی کیا ہے؟ یہ مالی عبادت ہے۔ اور ان دونوں کو یہاں پر کیوں شامل کیا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر انسان جسمانی طور پر اپنی ابدیت کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، سجدے میں، رکوع میں ہاتھ باندھ کر، تکبیر پڑھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ یہ تمام کی تمام جو شکلیں ہیں، یہ ریچولز ہیں، فارمیلٹیز ہیں، کس کی؟ سبمیسونیس کی، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی۔ تو جو بہترین بدنی عبادت ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ آپ جو ہے کریں۔ اور ون ہر سے مراد یہ ہے کہ آپ جانور کی قربانی کریں۔ نہر اصل میں تو گردن کو کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ ذبح کریں، لیکن نہیں، ون ہر سے مراد یہ ہے اونٹ کی قربانی کریں۔ اور یہ اس ماحول میں کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اونٹ کی قربانی دیتے تھے اور اس کو بتوں پر چڑھاتے تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد کہا گیا کہ اونٹ کی قربانی ہو، کسی چیز کی بھی قربانی ہو، وہ اللہ کے نام پر دی جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جو دی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ شرک کے اندر شامل ہوگی۔ اب تیسری بات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا، ان بے شک، شان کہا، جو آپ کی برائی سوچتے ہیں، جو آپ کی نکتہ چین ہے، ویسے جو آپ کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں، هو الابتر، با، تا اور را، اور مبتور کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کے پھینک دینا ویسے، اور ایسے کاٹنا کہ اس کا سر پیر اور اس کا اینڈ جو ہے وہ پتہ نہیں چلے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جس طرح کہ آپ پیپر کو جو ہے کاٹتے ہیں مشین کے اندر، تو اسی طریقے سے وہ پیپر نہیں پتہ چلتا کہ اس کا ہیڈ کہاں پر ہے اور اس کا اینڈ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے وہ بتر کا لفظ استعمال کرتے تھے، ابتر کا، کہ وہ شخص کہ جس کی نسل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسلیں ہیں، آپ کی دو نسلیں ہیں، اور ایک نسل جو ہے وہ آپ کی چلی ہے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور یہ جو ہے یہ نسبی یعنی خونی رشتے کی جو نسل ہے یہ چلی ہے، اور دوسری ہے روحانی۔ تو ہر مسلمان جو ہے جو کلمہ گو ہے قیامت تک کے لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بلونگ کرتا ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا پیشوا جو ہے وہ مانتا ہے۔ اور یہ بات قیامت والے دن اور دنیا میں بھی کھل چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایز اے پراپر بلیورز اینڈ ورشپر جو ہے یہ دنیا کی کسی بھی مذہبی گروہ سے زیادہ ہے، ایون دو کہ ان کی تعداد نیومیریکلی مسلمانوں سے زیادہ ہو، لیکن جتنے مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں، جتنے مسلمان سال میں ایک دفعہ حج کرتے ہیں،
جتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یہ تمام کی تبات جو ہے یہ آؤٹ ویٹ کرتی ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب وسلاۃ والسلام اتنے ڈکلائن دور کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، دین کے ساتھ، دین کی جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہاں پولیٹیکلی اور مطلب ہے کہ مٹیریلی وہ کمزور ہیں کہ اپنی قوت نہیں بنوا سکے، اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، ان کو جو چیلنج دیا ابو جہل وغیرہ کو، ان تمام کو، کہ ابو لہب وغیرہ کو، کہ جو آپ کو اس وقت تانے دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور سبحان اللہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے نام اگر زندہ بھی ہیں تو وہ قرآن کی برکت سے زندہ ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہسٹری میں اگر ان کا نام ہے تو اس وجہ سے ہے کہ دے اپوز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ مسلمس، اس لحاظ سے ان کا نام زندہ ہے، ورنہ ان کو کوئی ٹریس نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہتا نہیں ہے کہ میں ابو جہل یا ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، اگر ہوگا بھی تو وہ نہیں کہے گا۔ اور لوگ جو ہے وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو نماز کے بعد 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، کچھ نے زیادہ تعداد بھی بتائی ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس صورت کے جو مضامین ہیں ہم ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔